ایک عام سید اور ایک غیر سید عالم دین، دونوں میں کس کا رتبہ زیادہ ہے؟ موازنہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ یہ کہا جائے کہ وہ سید ہے، وہ عالم ہے، اور سبحان اللہ وہ سید بھی اگر عالم بن جائے تو پھر کیا بات۔ علم و فضل کے اعتبار سے اس کا ادب کیا جائے گا اور نسب کے اعتبار سے اس کا ادب کیا جائے گا، دونوں کا ادب اپنے اپنے مقام پر ہے، اس میں موازنہ نہیں کریں۔ جیسے کہ غالباً شاید امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے سوال کیا کہ صاحب سید جہنم میں جائے گا، انہوں نے فرمایا اللہ کی مرضی تو نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے، خود چھلانگ لگا دے تو کیا کرے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، یہ خود ہی چھلانگ لگاتے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بڑا منصب ہے سید، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اور علماء نے لکھا رہا تو نقل کرنے والے کہ اگر کوئی سید سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کو سزا دینے والا یہ آدمی یہ تصور کرے کہ شہزادے کے پیر میں غلاظت لگ گئی ہے، اس کو صاف کر رہا، مارنے کی نیت نہ کرے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شرعی سزا اگر دے دی جائے تو وہ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور شرعی سزا نہیں ہوگی تو یہاں بھی پڑے گا جیل میں اور وہاں بھی جو ہے وہ اس کو سزا ہوگی، تو اس وقت بھی وہ یہ تصور کرے کہ گویا ہے کہ شہزادے کے پیر میں غلاظت لگ گئی ہے اور اس کو جو ہے صاف کر رہا۔ تو ظاہر ہے کہ سید ایک نسب ہے، اس کا ایک الگ احترام اور ادب ہے، علماء کا ادب ایک احترام اور ادب۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف گئے تو مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس معاملے بہت سخت تھے، کہہ لیجیے آپ کوئی آدمی دو، میں 8 سال میں اسے مولوی بنا کر آپ کے حوالے کر دوں، اور میں ایک لڑکا دیتا ہوں 20 سال میں اس کو سید بنا کر مجھے دے دوں، تو میں تو عالم بنا کے آپ کو دے دوں گا اور آپ 20 سال رکھ کے اس کو سید بنا کے مجھے دے دیں۔ تو اب اس کو یوں ہی کیا جائے کہ سید کا ادب حضور کے نسب کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی نئی کتاب آئی ہے مطلع الانوار، فاراز نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ ایک صحابی تھے، ان صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خون نکالا یا تو کوئی چیز جنگ میں لگ گئی تھی، کیا ہوئی، اس سے خون نکالا تو ایک پیالے میں نکالا، اور نکالنے کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیا کہ اس کو کسی جگہ چھپا کر آ جائے، ایسی جگہ ڈالنا کہ کوئی دیکھے نہیں۔ وہ پیالہ خون کا صاف کر کے آ گئے، پوچھا حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا میں ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں پائے۔ حضور سے تو کوئی بات نہیں چھپی رہی تھی، حضور مسکرا کر فرما لگتا ہے کہ تو پی گیا، تو اب وہ خاموش ہو گئے، اور اس کی وہ تصحیح ہو گئی کہ صاحب وہ انہوں نے تو پی لیا۔ حضور فرمایا یہ فرماتے کہ بہتا ہوا خون تو حرام ہے اور قرآن کی نص ہے، تم پی گئے، کلی کرو، الٹی کرو، نکالو، کوئی ایسی تعدیب نہیں، اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا اب تو کی تم نے، بلکہ فرمایا کہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون داخل ہو جائے، یعنی تمہارے پیٹ میں داخل ہوا تو تمہیں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے۔ تو اعلیٰ حضرت مطلع الانوار میں ایک بہت لمبا وہ ہے استدلال، تفصیل پر بحث ہے، اس میں فرماتے ایک خون کا جب یہ حکم ہے تو حضور کی آل کا کیا حکم ہوگا۔ تو بہرحال ہر ایک کا مقام اپنی اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔